میڈم بتائیے گا کہ زرداری صاحب نے تقریر کی ہے اجلاس میں، اور کل کا جو واقعہ ہوا ٹرین کا اس کے بارے میں بھی۔ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، دیکھیں ظاہری بات ہے ہم تمام پاکستانی، میری پارٹی سمیت، ہم اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ہمارے ملک کو جو خطرے لاحق ہیں اس میں ہمیں تمام لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے کل کا جو واقعہ رمضان المبارک میں تھا، ساری دنیا کی، سارے پاکستان کی نظریں تھیں اور سب کے دل دہل رہے تھے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے، اور جب دہشت گرد اتنے طاقتور ہو جائے کہ وہ میرے ملک کی رٹ کو چیلنج کرے، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، کیونکہ اتنی لاشیں پاکستان کے لوگ اٹھا چکے ہیں، چاہے وہ یونیفارم میں ہمارے فورسز کی ہیں، چاہے ہمارے پولیس کی ہیں، چاہے ہمارے افواج کی ہیں، چاہے ہمارے نہتے پاکستانیوں کی ہیں، وہاں پہ کسی بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اب ہم ان کے خلاف اکٹھے نہ ہوں، ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے، یہ میں جعفر ایکسپریس کے علاوہ بات کر رہی ہوں، جو گورنمنٹ کی بات ہے، گورنمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ بہت ہی نالائق ہے، بہت ہی نکمی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، وزیروں کی، مشیروں کی ایک ایسی فوج اکٹھی کی ہوئی ہے، اس طرح کر کے وہ اپنے وزیر مشیر جو ہے ان کے نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں جیسے ریوڑیاں بٹ رہی ہوں۔ دوسری طرف اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں تو بلوچستان سے لے کر فاٹا تک، فاٹا سے لے کر پنجاب تک، پنجاب سے لے کر سندھ تک، کہیں پر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، دہشت گردی الگ سے ہو رہی ہے، مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف وزراء کی فوج بڑھتی جا رہی ہے۔ جہاں تک آصف علی زرداری کی بات ہے، دیکھیں وہ خود بھی جعلی پریزیڈنٹ ہے، وزیر اعظم بھی جعلی فارم 47 کے ذریعے آئے، اس کے وزراء، اس کی پوری کابینہ بھی جعلی ہے۔ ایک سال کے بعد یہ ایک نارم ہے کہ ایک پریزیڈنشل سپیچ ہوتی ہے، لیکن پریزیڈنشل سپیچ کی بھی کوئی کاپی نہ آپ کو نہ ہمیں نہیں دی گئی، بعد میں دی گئی۔ اور میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں، میں اسمبلی میں بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ جدھر انہوں نے ملک کے اکانومی کے اشارے دیے گئے، اس کو وائٹ فلوٹ لگا کے ختم کر دیا گیا ہے، اس چھاپے کو ہٹا دے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، کوئی اشاریہ ٹھیک نہیں ہے۔ ملک جس طرف جا رہا ہے وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو اب عوام کا پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ اتنی نالائق حکومت کا بوجھ یہ پاکستان کے اور پاکستان کے لوگ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ پریزیڈنشل سپیچ آپ ضرور کریں، لیکن کوئی ڈھنگ کی بات بھی کرے، کوئی ملک کی بات بھی کرے۔ انہوں نے اپنی پانی کی کوئی سندھ کی بات کی، دیکھیں سندھ کے پانی کے اوپر میں ہمیشہ کی بات کرتی ہوں، یہ پانی کا معاملہ بھی بہت سینسیٹیو ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سندھی بھائی خفا ہو جائیں یا ہمارے پنجاب کے لوگ خفا ہو جائیں یا بلوچستان کی حقیقت کے گہرے میں، اس میں تقسیم ہے، تقسیم میں سب کو برابر بٹھائیں، سب کو اس کو برابر کا حصہ دیں، اور ایک مزید لڑائی جو ہے اس کے اندر نہ ڈالیں۔ بہرحال پھر کل جو ہے اور آج بھی، اب کل تو یوسف تالپور صاحب کی وفات ہو گئی تھی، تو آج سے پریزیڈنشل سپیچ کے اوپر میرا خیال ہے کہ عمر ایوب صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر بات شروع کریں گے، تو جو پوائنٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ خان صاحب کی بہن کافی نالا نظر آئیں کل ہڈیالہ جیل کے باہر، اور وکلا کو بھی کہا ان کو بھی وہی ملنے کے لیے جائیں جو کیس کر رہے ہیں، باقی وکلا ہیں وہ پٹیشن درج نہ کروائیں، اضافی پٹیشن۔ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے آپ؟ دیکھیے علیمہ آپا ہیں یا نورین آپا ہیں یا عظمیٰ آپا ہیں یا خان صاحب کی بیگم صاحب ہیں، سب ہمارے لیے انتہائی معتبر، انتہائی معزز، اور پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان ایک آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، بے گناہ کال کوٹری میں اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ڈیل کر کے باہر نہیں گیا، جدار ہے، بہادر ہے۔ ان کی اس تحریک میں ان کی بہنیں شانہ بشانہ کھڑی ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں۔ اس طریقے سے ان کے بیگم صاحبہ اس وقت ناحق جیل کاٹ رہی ہیں، میں ان کو بھی سلوٹ کرتی ہوں۔ جہاں تک ہمارے وکلاء کی بات ہے، جہاں تک ہماری پارٹی کے کارکنان کی بات ہے، سب عمران خان کے ویژن کے اوپر کھڑے ہیں۔ میڈیا پہ کبھی کبھی ایسی نیوز آ جاتی ہیں جس کا ہمیں سورس بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے تمام لوگوں کی قربانیاں اس تحریک کے اندر شامل ہیں، کوئی علیمہ آپا نے سے کوئی بات نہیں کی، ہم تک تو ایسے کوئی بات نہیں کی، وہ سب کو اپریشیٹ کرتی ہیں، وہ سب کو آگے لے کر چلتی ہیں، ہم سب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وکلاء کا کام ہے ہمیں بچانا، آج بھی میں اس وقت کورٹ کے اندر کھڑی ہوں اور وہ مجھے بچانے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔
صبح صبح ہم 9 بجے رمضان المبارک میں بھی جو ہے وہ کورٹس کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. ناحق ہمارے اوپر بوگس کیسز ہیں, خان صاحب کے اوپر تو ہزاروں کیسز ہیں. تو ایسے میں ہم سب عمران خان کے ویژن کے مطابق اکٹھے ہیں. کوئی چیز ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی. سب عمران خان کے ویژن کے مطابق پوری پارٹی, چاہے اس میں وکلا ہیں, ٹائیگرز ہیں, ٹائیگریسز ہیں, خواتین ہیں, ہمارے جو بھی ونگز ہیں وہ سب کے سب عمران خان کے ویژن کے مطابق کھڑے ہیں. نیوز میں بہت ساری ایسی باتیں آ جاتی ہیں بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کا سورس ٹھیک ہوتا ہے. اور علیمہ آپا اگر فرض کرے کوئی نصیحت ہمیں کریں گی یا ہمیں بشرا بی بی صاحبہ کوئی نصیحت کریں گی, ہم سب اس کو آنر کریں گے اور ان کی بات پہ لبیک کہیں گے. احتجاج کرنے کب جا رہے ہیں آپ؟ جی پاکستان کا احتجاج, پاکستان کے احتجاج کیا, سوری مینار پاکستان کے احتجاج کی کال ہے, کب کی ہے؟ نہیں مجھے ابھی تک تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی مجھے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن پارٹی رمضان المبارک کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اکٹھے کرنا چاہ رہی ہے. ہم ہر فورم پہ عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے, جوڈیشری کا بھی مقدمہ لڑیں گے, الیکشن کا جو ہمارا مقدمہ ہے اس کو بھی لڑیں گے, 26 نومبر کو جو ہمارے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی اس کا بھی مقدمہ لڑیں گے, اور خان صاحب سمیت جتنے بھی لوگ ہمارے جیلوں کے اندر بے گناہ اس کے اندر ہیں ان کا بھی ہم انشاءاللہ مقدمہ لڑیں گے. تو جو ہماری پارٹی کا لائحہ عمل ہوگا, چاہے مینار پاکستان پہ ہوگا یا پورے پاکستان میں ہوگا, ہم آپ میڈیا سے آپ کو انشاءاللہ بیرسٹر گور صاحب آپ کو بریفنگ دیں گے, اور عمر ایوب صاحب اور وہ آپ کو بتائیں گے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی. شکریہ.